حضرت مولا علی کی ولادت کا واقعہ 13 رجب المرجب کا اسپیشل بیان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، ذرا توجہ کریے گا میری طرف میرے تمام بہن بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام علی مقام، شیر خدا، شیر مصطفیٰ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں تمام تفصیلات بتائیں گے۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دونوں جہان کی کامیابی کا ایک رشتہ ہے، جو اس رشتے کو اپنائے گا قدم قدم پر اللہ کے کرم سے کامیابی پائے گا۔ جیسے ہی اس جہان میں پہنچے گا تو فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا، یا علی وہ کون سا راستہ ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، وہ راستہ اپنی خواہشات کو پست کرنے اور اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو قائم رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، جو بھی انسان دنیاوی خواہشات سے پاک صاف رہتا ہے تو اس کو کوئی بھی خرید نہیں سکتا، اور وہ ہمیشہ اپنے مقصد میں ایسی منزل حاصل کر لیتا ہے جس پہ تمام لوگ فخر کرتے ہیں۔ جب اس زمین پہ اللہ کے ولی امام علی مقام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے، 11 رجب کو امام علی مقام کی والدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہیں اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس پھر دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی مقام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ بس یہ منظر حضرت عباس بن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کر کہنے لگے، ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہے، اور کعبے کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کے پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب، دوسرے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ پر کبھی بھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل جب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد جاؤ دیکھو، اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر گئے۔ جیسے ہی اندر پہنچے، دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماہ ولی کی والدہ پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری ماں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگیں، اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا ہے، تب سے لے کر اب تک نہ یہ بچہ روتا ہے اور نہ ہی دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی مقام کے منہ میں ڈالی اور امام علی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے لگے۔ پھر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام کو اپنی گود میں لے کر باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کر جھومنا شروع کر دیتا ہے، اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں گے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، اس طرح سے
آج سے پہلے کبھی کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے، یعنی وہ فضا میں علی علی کی صدائیں گونجنے لگی۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی مقام کو لے کر گھر کی طرف جا رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا، اے ابو طالب، کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑے جاتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہ کرتا تو پھر وہ کہتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور پھر امام علی مقام کو دیکھا، اور ایک جگہ امام علی مقام کو رکھ کر کہنے لگے، لاؤ اس سانپ کو جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ امام علی مقام کے قریب آتا ہے، امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کے چیر دیتے ہیں۔ بس پھر لوگ زور زور سے کہنے لگے، بچے نے سانپ کو چیر دیا، بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ لوگ زور زور سے کہنے لگے، حیا درہ، کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یوں معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، حیدر حیدر حیدر۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، یہ وہ شیر ہے جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، اے نواسہ رسول، میں نا امید سا ہو گیا ہوں، کیونکہ بار بار میں دعا مانگتا ہوں پر قبول نہیں ہوتی۔ رجب المرجب کے مہینے میں کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں میں دعا مانگوں اور وہ کبھی بھی رد نہ ہو۔ بس پھر جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو نواسہ رسول امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، 13 رجب مغرب کی نماز کے بعد 27 مرتبہ ناد علی پڑھو، اور پھر اللہ کو میرے دادا علی اور میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دو، اور پھر اپنی دعا مانگو، کیونکہ جو انسان 13 رجب کی رات ہاتھوں کو اٹھا کر میرے دادا علی اور میرے نانا محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہے، پھر چاہے وہ دعا اس کی تقدیر میں ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت وہ دعا فوراً قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دن کو میرے دادا حضرت مولا علی شیر خدا کی آمد کے لیے چنا ہے۔ تبھی 13 رجب میں مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرماتے۔ 13 رجب المرجب کی رات جو انسان سجدے میں سر رکھ کر 207 مرتبہ ناد علی پڑھ کر اپنی کوئی بھی دعا مانگے گا تو سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرما لیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 13 رجب کی رات اللہ اپنے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے اور زمین والوں سے کہتا ہے کہ مانگو، کیونکہ آج کی رات میں نے اپنے ولی کو زمین میں بھیجا تھا۔ اے زمین والو، آج کی رات جو بھی مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس لیے 13 رجب کی رات جو بھی انسان سجدے میں جا کر 207 مرتبہ ناد علی کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے فوراً عطا کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اللہ والو، 13 رجب المرجب کے دن یہ 5 کام کبھی غلطی سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، ہمیشہ زندگی میں تنگ دستی اور پریشانی پاؤ گے۔ پہلا کام، 13 رجب والے دن اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ جو انسان 13 رجب کے دن والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تلخ کلامی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت اور شہرت کے راستے اس پر بند کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام، جو انسان 13 رجب کے دن اپنی عورتوں پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ تیسرا کام، 13 رجب کے دن جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العزت اس کی خوشحالی اور برکت کے راستے کو بند کر دیتا ہے اور مصیبتیں اس کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ اور چوتھا کام،
जो इंसान 13 रजब के दिन किसी को धोखा देता है या फिर झूठी कसम खाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रूहानी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। और पांचवा काम, जो इंसान 13 रजब के दिन किसी इंसान का दिल दुखाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोनों जहान में मिलने वाली बरकतों, रहमतों, सुकून और खुशियों को कम कर देता है। अल्लाह वालो, 13 रजब के दिन इन 5 चीज़ों से दूर रहो। अल्लाह के हुक्म से तुम ता हयात इज़्ज़त, शोहरत और कामयाबी पाओगे, ज़िंदगी में सुकून पाओगे। तो अल्लाह वालो, 13 रजब के दिन रोज़ा रखना, इबादत करना, नफली इबादत करना और मौला अली शेर खुदा को हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करना, दुरूद इब्राहीम पढ़ना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करना। अल्लाह वालो, ये घड़ियाँ कभी भी अपनी ज़िंदगी में ज़ाया मत करना, क्योंकि ये घड़ियाँ फिर आपको अगले साल नसीब होगी। तब तक ज़िंदगी वफ़ा करे या ना करे, ये किसी को नहीं पता।